میاز لیکچر 13 سورا کی اسٹڈی میں اسے کیمیکل کے انداز میں نہ دیکھا جائے، کیمیکل کے نقطہ نظر سے نہ دیکھا جائے، بلکہ توانائی کے انداز سے دیکھا جائے۔ یہ ایک صلاحیت، ایک توانائی کا نام ہے، اور ایک ایسی توانائی جو قوت حیات کے لیول کی ہے اور اس پر اثر انداز ہوتا ہے، اور یوں اس کے اوپر اثر انداز ہو کر اس کے سارے نظام میں دخل اندازی کر کے غیر مستحکم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اثرات ایک ایک ٹشو، ہر سیل، ہر نس تک محسوس ہوتے ہیں، اور یہ سارے نظام کو اپنے بس میں کر لیتا ہے، اور یوں قوت حیات اس کے شکنجے میں آ جاتی اور بے بس ہو جاتی، اور تنہا اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک توانائی کا دوسری توانائی سے ٹکراؤ ہے، اور ایک ایسی توانائی جسے آپ تخریبی توانائی کہہ سکتے ہیں، پوٹینشل کہہ سکتے ہیں، اور پھر یہ دوسرے میازم کے ساتھ مل کر قوت حیات کے سارے نظام کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں شروع میں تو فعلی سطح پر تبدیلیاں ہوتی ہیں جس کو فنکشنل چینجز کہتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ معاملہ ساختی اور پیتھالوجیکل تبدیلیوں تک پہنچ جاتا ہے، اسٹرکچرل چینجز تک پہنچ جاتا ہے، اور آخر میں تباہی اور بربادی نصیب ہوتی ہے۔ جب ہم ان تخریبی قوتوں کے طریقہ کار اور طریقہ واردات سے واقف ہو جاتے ہیں جو یہ قوت حیات پر ڈالتے ہیں، تو ہمارے لیے اس کا توڑ کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم دشمن کی ساری اسٹریٹجی کو سمجھ سکتے ہیں۔ بعض شدید تکلیفوں میں، جیسے گنوریا کی بنیاد پر آرتھرائٹس، یہاں ہم سب سے پہلے سائیکوسس میازم کو دیکھتے ہیں، جس کی بنا پر گنوریا غیر فطری علاج سے دب چکا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد سورا یا ٹیوبر میازم کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آرتھرائٹس دراصل گنوریا کے دب جانے کے سبب ہوا ہے، اور جب تک گنوریا نہ دبتا آرتھرائٹس نہیں آ سکتا تھا۔ جے ایچ ایلن لکھتے ہیں، یہ وہ خاص علامتیں ہیں جن کے بارے میں میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض کی علامات میں محض ایک علامت ہی آپ کو کسی کرونک میازم کی طرف اشارہ کر دیتی ہے، جسے مریض میں آپ کافی عرصہ سے نظر انداز کیے جا رہے تھے، اور اس علامت سے ہمیں مرض کی سپریشن کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ علامت دب جاتی ہے تو قوت حیات کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کوئی اور علامتیں پیدا کرتے، یوں بیماری کو مزید نیچے دبایا جائے اور پھر اس سے پیچھا چھڑانا، جان چھڑانی مشکل ہو جائے۔ دوا کے انتخاب میں پیتھالوجی کو بنیاد بنا کر دعا کی انتخاب میں پیتھالوجی کو بنیاد بنانے والے آنےمن کی تعلیمات سے ایک اور حوالہ سے بھی انحراف کرتے ہیں کہ جب وہ بیمار اناٹمی اور موت کے بعد رونما ہونے والی تبدیلیوں کا آپس میں رشتہ جوڑتے ہیں۔ جے ایچ ایلن نے پیتھالوجی کی بات کرتے ہوئے نمونیا کی مثال دی ہے۔ فرض کریں کہ ایک شخص کو نمونیا ہے اور اس کا دایاں پھیپھڑا متاثر ہوا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے اس کو نمونیا ہوا ہے تو اس کا بایاں پھیپھڑا متاثر ہوا ہے، جبکہ دونوں کی پیتھالوجی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ایک کو تیز دردیں ہوتی ہیں چبھنے والی، دوسری کو میٹھی میٹھی دردیں ہو رہی ہیں، پھر ایک کی موڈیلٹی اور ہے دوسرے کی اور ہے۔ لہٰذا جب آپ پیتھالوجی کی بنیاد پر دوا تجویز کریں گے تو آپ ان دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں کر پائیں گے، لیکن جب ہم علامات پر آتے ہیں تو ان دونوں مریضوں میں انفرادی طور پر بہت کچھ الگ الگ سے مل جاتا ہے، جن کو بنیاد بنا کر ہم دوا تجویز کرتے ہیں، اور وہ علامات محض
लोकल अलामात नहीं होती बल्कि पूरे मरीज़ का अहाता कर रही होती हैं, और न सिर्फ उसकी जिस्मानी सतह पर बल्कि ज़हनी और जज्बाती सतह पर भी मरीज़ का हवाला कर रही होती हैं, जो हमें बिलमिसल दुआ तक पहुँचने में मदद देता है। हमें बतौर फिजिशियन मरीज़ को पूरी इकाई के तौर पर लेना चाहिए, और ये नुक्ता नज़रों से ओझल नहीं होना चाहिए। वो क्या कि हमने मरीज़ का इलाज करना है, ना कि उसकी पैथोलॉजी के दिए हुए नाम का। हमने उसके अंदरूनी निज़ाम को ठीक करना हुआ है जो अदम तवाज़न का शिकार हो गया है, ना कि उन बैरूनी असरात और बीमारी के नताइज को, क्योंकि अंदर का जो मरकज़ी निज़ाम है वो बैरूनी निज़ाम को चलाता है, और बाहर जो कुछ हो रहा है वो महज अंदरूनी निज़ाम के एक्शन के नतीजे में उसका अक्स है। सोरा म्याज ने हमें सोरक चेहरा दिखाएगा, और इस तरह साइकोस और सिफिलिस अपना अपना रुख और अपना अपना चेहरा दिखाएंगे जिनकी हमें पहचान होनी चाहिए। मसलन अगर आप ट्यूबर म्याज को देखें कि इंसानी चेहरे पर किस तरह के असरात मुरतब करता है, तो आप देखेंगे कि उसके अमल अफराद में मोटे होने नज़र आएंगे, दांतों की जो लड़ी है उसमें आपको बेतरतीबी नज़र आएगी, कुछ आगे पीछे होंगे, ठोड़ी की हड्डी वो बहुत नुमायाँ होगी। ठीक है, तो यहाँ हम लेक्चर 13 ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।